السلام علیکم ناظرین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ہم آپ کا نعمان بن ثابت اکیڈمی میں استقبال کرتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم اذان کے متعلق بیان کر رہے تھے، تو آئیے ہم اذان کے متعلق اور مسائل سیکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن شہر میں ظہر کی نماز کے لیے اذان ناجائز ہے، اگرچہ ظہر پڑھنے والے معذور ہوں جن پر جمعہ فرض نہ ہو، یعنی کہ شہر میں ظہر کی اذان نہیں دے سکتے جمعہ کے لیے، یعنی کہ جمعہ والے دن ظہر کی اذان نہیں پڑھی جا سکتی ہے۔ اذان کہنے کا اہل وہ ہے، یعنی کہ اذان وہ کہہ سکتا ہے جو اوقات نماز پہچانتا ہو اور وقت نہ پہچانتا ہو، تو ثواب کا مستحق نہیں جو مؤذن کے لیے دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو اوقات نماز پہچانتا ہے، یعنی کہ نماز کس وقت پڑھی جاتی ہے، اذان کس وقت دی جاتی ہے، یہ تو سب جانتا ہے، لیکن وقت نہیں پہچان پاتا، یعنی گھڑی دیکھ کر کے وقت نہیں بتا پاتا، تو ایسے شخص کو ثواب کا مستحق نہیں ہے، ایسے شخص کو ثواب نہیں ملے گا جو مؤذن کے لیے ثواب ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ مؤذن مرد عاقل، صالح، پرہیزگار، عالم بالسنہ، ذی وجاہت، لوگوں کے احوال کا نگراں، اور جو جماعت سے رہ جانے والے ہوں ان کو زجر کرنے والا ہو، اذان پر مداومت کرتا ہو اور ثواب کے لیے اذان کہتا ہو، یعنی اذان پر اجرت نہ لیتا ہو۔ اگر مؤذن نابینا اور وقت بتانے والا کوئی ایسا ہے کہ صحیح بتا دے تو اس کا اور آنکھ والے کا اذان کہنا یکساں ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے، یعنی کہ دیکھ نہیں سکتا، ٹھیک ہے، اندھا ہے، نابینا ہے، تو اگر اس کے پاس کوئی ایسا شخص موجود ہے جو اسے صحیح وقت بتا دے کہ ہاں اذان کا وقت ہو چکا ہے یا اذان دینے میں اتنے وقت ہیں، صحیح ٹائم بتا دے، تو پھر اس کا اذان دینا اور دیکھنے والے کا، یعنی کہ جو دیکھ سکتا ہے، جس کی آنکھیں سلامت ہیں، اس کا اذان دینا دونوں کا برابر ہے۔ اور اگر مؤذن ہی امام بھی ہو تو بہتر ہے، یعنی کہ امام بھی اگر مؤذن ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ ایک شخص کو ایک وقت میں دو مسجدوں میں اذان کہنا مکروہ ہے، یعنی کہ ایک شخص دو مسجدوں میں اذان نہیں دے سکتا، یہ مکروہ ہے۔ اذان و امامت کی ولایت بانی مسجد کو ہے، وہ نہ ہو تو اس کی اولاد، اس کا کنبہ والوں کو، اور اگر اہل محلہ نہ ہو کسی ایسے مؤذن کو یا امام یا جو بانی کے مؤذن اور امام سے بہتر ہے تو وہی بہتر ہے۔ یعنی کہ کسی متولی نے کسی امام کو یا مؤذن کو بلایا لیکن محلے والوں نے کسی اور کو بلا لیا، تو اگر محلے والوں کا بلایا ہوا امام اس متولی کے بلائے ہوئے امام سے زیادہ بہتر ہے، زیادہ جانکاری رکھنے والا ہے، زیادہ جاننے والا ہے، علم میں زیادہ ہے، پرہیزگاری میں زیادہ ہے، تو پھر محلے والوں کا امام ہی مسجد میں رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر اثناء اذان میں مؤذن مر گیا یا اس کی زبان بند ہو گئی یا رک گیا اور کوئی بتانے والا نہیں، یا اس کا وضو ٹوٹ گیا اور وضو کرنا چلا گیا یا بے ہوش ہو گیا، تو ان سب صورتوں میں سرے سے اذان کہی جائے، وہی کہے خواہ دوسرا کہے۔ یعنی کہ کوئی ایسا امر پیش آ گیا جس سے مؤذن نے اذان دینا بند کر دیا، یعنی کہ رک گیا، اس کی زبان آگے نہیں بول سکی، یا اس کی زبان میں کوئی پرابلم ہو گئی، کوئی بیماری اسے ہے کہ جو بیچ بیچ میں رک جاتا ہے، جیسے کہ بعض دفعہ جو لوگ ہوتے ہیں جو ہکلاتے ہیں، جن کی آواز رک رک کر کے آتی ہے، رک رک کر کے بولتے ہیں، اگر ایسا شخص اذان دے رہا ہے اور اذان دیتے دیتے اس کے زبان میں لکنت لگ گئی اور وہ رک گیا، یا اس کا وضو ٹوٹ گیا، وضو بنانے چلا گیا، یا وہ شخص مر گیا، یعنی اذان دینے والا مر گیا، تو ایسی صورت میں اذان پھر سے کہی جائے گی، نئے سرے سے اذان کہی جائے گی، اور چاہے وہ وہی شخص دے جو اذان دے رہا ہے یا کوئی دوسرا شخص دے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ اذان کے بعد معاذ اللہ مرتد ہو گیا تو اعادہ کی حاجت نہیں، اور بہتر اعادہ ہے، اور اگر اذان کہتے میں مرتد ہو گیا تو بہتر ہے کہ دوسرا شخص سرے سے کہے، اور اگر اسی کو پورا کر لے تو بھی جائز ہے، یعنی یہ دوسرا شخص باقی کو پورا کر لے، نہ یہ کہ وہ بعد ارتداد اس کی تکمیل کرے، کہ کافر کی اذان صحیح نہیں اور اذان متجزی نہیں تو فساد بعد فساد کل ہے، جیسا کہ نماز کی پچھلی رکعت میں فساد ہو تو سب فاسد ہے۔ یعنی کہ اذان کہنے والا معاذ اللہ اذان کہتے کہتے مرتد ہو گیا، یعنی کہ اسلام سے پھر گیا، کافر ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اس کے اعادے کی حاجت نہیں ہے، یعنی کہ اذان پڑھنے کے بعد وہ مسلمان نہ رہا، اس نے کفر کر لیا، کافر بن گیا، تو اس کی اذان اعادہ نہیں کی جائے گی، یعنی کہ دوبارہ اذان نہیں پڑھی جائے گی، لیکن اگر اعادہ کر لیا جائے، پھر سے اذان پڑھ لیا تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اور کہتے کہتے مرتد ہو گیا، یعنی کہ اذان کہہ رہا تھا اور بیچ میں مرتد ہو گیا، تو پھر دوسرا شخص سرے سے کہے، اگر اسی کو پورا کر لے، یعنی کہ جتنی اتنی اذان پڑھ دی، یعنی کہ اشہد ان محمد رسول اللہ تک پہنچ گیا تھا اور وہ مرتد ہو گیا، تو اس کے آگے کی اگر دوسرا شخص چاہے تو پوری کر لے، اسی اذان کو پورا کر لے، چاہے تو نئے سرے سے اذان پڑھ دے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ بیٹھ کر اذان کہنا مکروہ ہے، اگر کہیں اعادہ کرے، مگر مسافر اگر سواری پر اذان کہہ لے تو مکروہ نہیں، اور اقامت سفر بھی اتر کر کہے، اگر نہ اترا اور سواری ہی پر کہہ لی تو ہو جائے گی، یعنی کہ بیٹھ کر اذان کہنا مکروہ ہے، اور اگر کہہ لی بیٹھ کر کے اذان کہہ لی تو پھر اس کا اعادہ کیا جائے گا، لیکن مسافر ہے، کوئی سواری پر بیٹھا ہوا ہے، تو پھر اس کی اذان ہو جائے گی، اس کی نماز بھی ہو جائے گی۔ اور اذان
قبلہ رو کہے اس کے خلاف کرنا مکروہ ہے، اس کا اعادہ کیا جائے، مگر مسافر جب سواری پر اذان کہے اور اس کا منہ قبلہ کی طرف نہ ہو تو حرج نہیں، یعنی کہ اذان جو ہے وہ قبلے کی طرف منہ کر کے، یعنی کعبہ شریف کی طرف، پشچم کی طرف منہ کر کے پڑھی جائے۔ اور فرماتے ہیں کہ اذان کہنے کی حالت میں بلا عذر کھکارنا مکروہ ہے، اور اگر گلا پڑ گیا یا آواز صاف کرنے کے لیے کھکارا تو حرج نہیں ہے۔ مؤذن کو حالت اذان میں چلنا مکروہ ہے، اگر کوئی چلتا جائے اسی حالت میں اذان کہتا جائے تو اعادہ کرے، یعنی کہ چلتے چلتے اگر کوئی اذان دے رہا ہے تو اس کی اذان نہیں ہے بلکہ پھر سے اذان پڑھی جائے گی۔ اثناء اذان میں بات چیت کرنا منع ہے، اگر کلام کیا تو پھر سے اذان کہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اذان دے رہا ہے لیکن بیچ میں کسی سے بات بھی کر رہا ہے تو پھر اس کی اذان کا اعادہ کیا جائے گا، پھر سے اذان کہی جائے گی۔ اور کلمات اذان میں لحن حرام ہے، مثلا اللہ یا اکبر کے حمزہ کو مد کے ساتھ اللہ یا اکبر پڑھنا، یوں ہی اکبر میں بے کے بعد الف بڑھانا حرام ہے، یعنی اکبار پڑھنا، یہ ساری چیزیں حرام۔ لحن حرام ہے، یعنی کہ گانے جیسے طرز بنانا، جو میوزک جو سانگس ہیں ان کی طرح طرز بنانا، لہجہ بنانا، یہ بھی حرام ہے، چاہے وہ اذان میں ہو یا نعت شریف میں ہو۔ یوں ہی کلمات اذان کو قواعد موسیقی پر گانا بھی لحن اور ناجائز ہے۔ سنت یہ ہے کہ اذان بلند جگہ ہی کہی جائے کہ پڑوس والوں کو خوب سنائی دے اور بلند آواز سے کہے، طاقت سے زیادہ آواز بلند کرنا مکروہ ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اذان کے کلمات ٹھہر ٹھہر کر کہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، دونوں مل کر ایک کلمہ ہے، دونوں کے بعد سکتہ کرے، درمیان میں نہیں۔ اور سکتہ کی مقدار یہ ہے کہ جواب دینے والا جواب دے لے، اور سکتہ کا ترک مکروہ ہے، ایسی اذان کا اعادہ مستحب ہے، یعنی کہ جو اذان کے کلمات ہیں ان کو ٹھہر ٹھہر کر کے ادا کرے، جیسے کہ اللہ اکبر، یہ ایک کلمہ ہے، یعنی کہ 4 بار اللہ اکبر کہنا ہے تو پھر اللہ اکبر 2 بار اللہ اکبر کہنے کے بعد سکتہ کرے، یعنی کہ تھوڑی دیر ٹھہرے، اور سکتے کی مقدار، سکتے کی ٹائمنگ، سکتے کا ٹائم فاصلہ اتنا ہونا چاہیے کہ کوئی جواب دینے والا ہے موجود تو وہ جواب دے سکے، اور بیچ میں نہ کرے، یعنی کہ ایک بار اللہ اکبر کہہ لیا اللہ اکبر، پھر سکتہ کیا، پھر دوسری بار اللہ اکبر کا، ایسا نہ کرے، بلکہ 2 بار اللہ اکبر کہنے کے بعد بیچ میں سکتہ کرے۔ اور آگے فرماتے ہیں اگر کلمات اذان یا اقامت میں کسی جگہ تقدیم و تاخیر ہو گئی تو اتنے کو صحیح کر لے، سرے سے اعادے کی حاجت نہیں، اور اگر صحیح نہ کی اور نماز پڑھ لی تو نماز کی اعادے کی حاجت نہیں۔ ہاں یہ بھی مشاہدے میں آتا ہے کہ جیسے کہ اذان یا اقامت پڑھتے وقت بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم کوئی سا لفظ جو بعد میں پڑھنے کا وہ ہم پہلے پڑھ دیتے ہیں، جیسے کہ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح ہے، تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ حی علی الفلاح پہلے پڑھ دیا جاتا ہے، حی علی الصلاح بعد میں پڑھ دیا جاتا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ نہ اذان کی اعادے کی ضرورت ہے، نہ اذان دوبارہ پڑھی جائے گی، نہ اقامت دوسری بار پڑھی جائے گی، بلکہ انہی کلمات کو صحیح کر لے، یعنی کہ حی علی الفلاح کو بعد میں پڑھ لے اور حی علی الصلاح کو پہلے پڑھ لے۔ حی علی الصلاح داہنی طرف منہ کر کے کہے اور حی علی الفلاح بائیں جانب، اگرچہ اذان کے لیے نہ ہو بلکہ مثلا بچے کے کان میں ہو یا کسی کے لیے کہے، یا پھر نہ فقط منہ کا ہے، سارے بدن سے نہ پھرے، ٹھیک ہے۔ اگر منارہ پر اذان کہے تو دائنی طرف کے طاق سے سر نکال کر حی علی الصلاح کہے اور بائیں جانب کے طاق سے حی علی الفلاح کہے، یعنی جب بغیر اس کی آواز پہنچانا پورے طور پر نہ ہو۔ یہ وہیں ہوگا کہ منارہ بند ہے اور دونوں طرف طاق کھلے ہیں، اور کھلے منارہ پر ایسا نہ کرے بلکہ وہیں صرف منہ پھیرنا اور قدم ایک جگہ جمانا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ صبح کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کہنا مستحب ہے، یعنی کہ یہ واجب ضروری فرض نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اذان کہتے وقت کانوں کے سوراخ میں انگلیاں ڈالے رہنا مستحب ہے، اور اگر دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ لیے تو بھی اچھا ہے۔ اور اول احسن یہ ہے کہ ارشاد حدیث کے مطابق بلندی آواز میں زیادہ معین ہے، کان جب بند ہوتے ہیں آدمی سمجھتا ہے کہ ابھی آواز پوری نہیں ہوئی اور زیادہ بلند آواز کرتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور پسند آئی تو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔